جی جناب السلام علیکم، کہاں سے کال کر رہے ہو بھائی؟ وعلیکم السلام۔ جی سر، سعودی سے کال کر رہے ہو؟ جی جی، سعودی عربیہ مکہ سے بات کر رہا ہوں، حدود حرم میں بیٹھ جی کے۔ ماشاء اللہ، خدا آپ کو تو قبول فرمائے۔ کیا حکم ہے بھائی صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد فیصل ہے، جی سر۔ اور میں سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اوکے۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ میں الحمدللہ حق کو پہچان گیا ہوں۔ پچھلے میں نے ریسرچ کی تھی 2-3 سال، اس کے بعد حق کو پہچان کر میں نے مذہب حق کو قبول کیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء تو میرے کچھ عقائد تھے، جس طرح ہوتے ہیں ایک نیا نیا شیعہ ہونا کنورٹیڈ، کیونکہ پہلے میں سنی تھا، میرے پوری فیملی سنی ہے، اور اس کے لیے شاہد یہ ہے کہ میرے چاچو کا نام بھی عمر فاروق ہے، اللہ۔ اور اچھا۔ کیونکہ کچھ لوگ اس کو جھوٹ سمجھیں گے، میں اس لیے تصدیق کر رہا ہوں صحیح۔ کہ اور عقائد یہی تھے، کچھ رسومات ہیں پاکستان میں جو مسند علماء نہیں ہے، جو ذاکرین ہیں وہ کچھ غلط عقائد پھیلا دیتے ہیں شیعہ مذہب میں، اس کی تصدیق وغیرہ کرنی تھی میں نے۔ ہوں۔ کیا وہ جائز ہے مذہب اہل بیت میں؟ جی سر، تو آپ کے جو بقیہ گھر والے ہیں وہ شیعہ ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں، شیعہ تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ کافی حد تک اس چیز کو پہچان گئے، جن میں والدہ ہیں، سسٹر ہیں، وہ اس چیز کو پہچان گئے ہیں، بھائی ہیں، لیکن ابو ہیں وہ پکے سنی ہیں، وہ نہیں ہوں۔ آتے اس طرح۔ اچھا، اور آپ کے جو وہاں پہ مکہ مکرمہ میں دوست احباب ہیں ان کے کیا حال چال ہیں؟ وہ ان میں تشیع کا ہے کوئی رجحان؟ ادھر ہیں سب تقیے کی حالت میں رہتے ہیں، ایک دو ہیں جو مانتے ہیں، ایک تو یہ دوست ہے وہ سندھ کا ہے، اس نے پچھلے دنوں زیارت خریدی اور وہ وقف کیا امام بارگاہ کے لیے۔ کیا مکے میں مبارکہ بنانے کے لیے؟ نہیں نہیں، ادھر پاکستان میں ہی وہ ساتھ ہی رہتا ہے، پاکستان میں؟ لیکن وہ اچھا ادھر اچھا اچھا۔ ہاں وہ تکیہ کر کے رہتے ہیں نا، پھر ادھر سارے صحیح واضح نہیں کرتے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، خدا آپ کو جزائے تو خیر دے ادھر عزت دے۔ جی سر۔ تو عقائد یہی تھے کہ کچھ جس طرح ایک کراچی کے علماء تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عزادار جو مرضی کرے اس کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، جس طرح کسی دربار کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا، مام بارگاہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا، علم کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا، اور نہیں یہ باتیں دوسری یہ تو دیکھیں، آزادار کو جو مرضی کہہ دے یہ بالکل غلط بات ہے۔ آزاداری اچھی چیز ہے، بہت اس کا ثواب بہت ہے، گریہ کرنا، ماتم کرنا، یہ ثواب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں انسان روئے، ان کے غم میں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب وہ جو مرضی کرے، یا وہ شراب بھی پینا شروع کر دے نا، زنا بھی کر دے، لواط بھی کر دے جو مرضی کرے، یہ کفر باللہ ہے، یہ کفر باللہ ہے۔ یہ کیونکہ میرا اہل ایک دوست ہے، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ اہل تشیع ہے، اس کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہوا تو وہ کہہ رہا ہے شراب، ایک حدیث وہ بیان کرتا ہے کہ معصوم کی طرف سے کہ ہمارا شیعہ اگر شراب بھی پیے تو اس پہ جنت واجب ہے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص مومن ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے نا، گناہ کر لیتا ہے تو یہ متواتر احادیث میں ہے کہ اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جب توبہ کر لیتا ہے تو ایمان واپس اس میں آ جاتا ہے، تو دوبارہ وہ مومن بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اور شیعہ شراب پیتا ہے، اس نے شراب پیا، غلطی کیا، پر اس نے توبہ کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت لے کے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جو شیعہ ہے، وہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نہیں مانتا، وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ مومن نہیں ہے۔ وہ یہ تو بہت سارے احادیث میں ہے کہ اس سے اس کا ایمان کا نور اس سے ختم ہو گیا ہے۔ اب ایسے شیعوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے یہ روایات میں بہت ہے کہ جہنم میں بھی جائیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے، جہنم میں اب کتنا عرصہ رہیں گے اللہ جانتا ہے۔ آخر کار ان کا جہنم سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کا شفاعت کر دیں گے، جہنم سے نکال دیں گے، بشرطے کہ وہ کیا ہے، شیعہ دنیا سے چلا جائے۔ اگر وہ ایسا اتنے برے کام کریں کہ مرتے وقت وہ دنیا سے شیعہ ہی نہ چلا جائے، ایمان بھی اس کا جو عقیدہ ہے وہ بھی شیطان اس سے چھین لے، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے، گناہ اگر انسان اللہ کی دشمنی شروع کر دے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کی دشمنی ہے، اللہ کے دین کا مذاق ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ یہ کرتے 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 بہت سارے لوگ ہیں، گناہ کرتے کرتے وہ آخر میں مرتد ہو جاتے ہیں، دین بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ تو اس میں مرتے وقت غیر اللہ کو شیطان اس میں
غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی تعظیم بیان کرتے ہیں ادھر ذاکرین کی، یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہاں آپ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے تو ممنوع نہیں ہے یہ۔ نہیں نہیں، اس سے منع ہے سجدہ. دیکھیں غیر اللہ کو دوسرے شرائع میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اس نے سجدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے سجدہ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ دوسرے شرائع تھے. لیکن شریعت اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے. غیر اللہ صحیح حتیٰ امام کو سجدہ نہیں کر سکتے. یہ سجدہ کیا، یہ ماتا زمین پہ نہیں رکھ سکتے. آپ سر صحیح جھکا صحیح سکتے ہیں، سر جھکا سکتے ہیں، صحیح کسی طرح کا بھی تواضع کر دیں، اپنے آپ کو یعنی کو چھوٹا بنائیں امام کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تعظیم کریں، صحیح۔ وہ اچھی بات ہے. لیکن سجدہ کرنا یہ احادیث میں ہے. یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. اب وہ ایک کام صحیح کرتے ہیں نا، وہ محبت میں آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ علم ہے، اہل بیت علیہ السلام کا علم ہے، تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کے دل میں جذبہ ہے، محبت ہے. لیکن ان کے کیا ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ یہ صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم تعظیم کرو. احترام وہی کرنا ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا، یا حداقل منع نہ کیا ہو اہل بیت علیہ السلام نے اس طریقے سے. اب اگر کوئی شخص آتا ہے جو وہ ذوالجناح کے سامنے سجدہ کرتا ہے یا علم کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو یہ میرے بھائی اہل بیت علیہ السلام نے اگر وہ شیعہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے صحیح احادیث میں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہے. سجدہ جیسے صحیح نماز صرف اللہ کے لیے ہے، جیسے عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے. لیکن بقیہ آپ جو ہے بھائی وہ دوسرے طریقے سے آپ احترام کر سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں بھائی، سر جھکا سکتے ہیں، شعر کہہ سکتے صحیح ہیں. احترام صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ سجدہ کریں. جی سر، اور مزید؟ صحیح۔ اور مزید وہ ایک آیت تھی سورہ کہف کی اور سورہ لقمان کی کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، تو اس کو وہ حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں ایک، ہاں وہ حدیث ہے، یہ حضرت علی کے لیے وہ حدیث ہے نا، وہ مناقب خوارزمی میں وہ ہے. وہ یہ غالی مناقب اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نہیں، غالی نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے اس میں. یہ تو یہ حدیث پھر ہے، کیا مخالفین نے روایت کی ہے. یہ عبداللہ بن حضرت عمر علی سے کی ظاہر شان میں مروی ہے. نازل ہوئی ہے آیت نازل نہیں، یہ آیت نہیں، یہ کہ حدیث ہے حضرت بھائی. علی کے یہ آیت نہیں، یہ حدیث نہیں ہے بھائی. سورہ کہف کی آیت بھی ہے نا، آیت نمبر 109 ہے، اور سورہ لقمان میں بھی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف نہیں بیان کر سکتے اگر سارے سمندر بن جائیں، وہ سیاہی اور درخت قلم میں بن دیکھ جائیں، لوں گا، ہو سکتا تو ہے، مجھے سیم نہیں معلوم، اس کا نہیں آیت معلوم، کی میں طرح دیکھ ہے، لوں گا. سیم آیت کے الفاظ، آیت کے اور حدیث کے الفاظ سیم ہیں اس میں۔ یہ سیم نہیں ہے، وہ حدیث کے الفاظ جو ہیں اس میں حدیث کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، لیکن مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے. صحیح سے۔ اور اس میں یہ اور کچھ حدیثیں منسوب کرتے ہیں یہ معصوم کی، امام معصوم کی جانب کے ہوا نہنو ہوا نہیں نہیں نہنو، نہیں، یہ اس طرح پھر بکواس ہے، وہ وہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے. وہ خمینی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ہم اللہ بن جاتے ہیں، اللہ بن جاتے ہیں، وہ نہ کوئی سند ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بالکل کفر محض ہے، کفر محض ہے کہ ہم اللہ بن جاتے ہیں، اللہ ہم بن جاتا ہے. یہ کفر ہے جو کہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ بن جاتا ہے، اللہ اہل بیت علیہ السلام بن جاتے ہیں. نہیں، یہ کفر ہے، یہ کسی اور بھی حدیث میں نہیں ہے. اہل بیت علیہ اور دوسرا السلام نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا، ان کو لعنت کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام یعنی کہ اللہ ایک وہ نہیں ہے. جی صحیح، وہ تو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے آپ کی۔ اور یہ جو دوسرا لوگ کرتے ہیں ایک شرط کے طور پر عزاداری کرتے ہیں منت مانگ کے کہ اگر مجھے یہ مل جائے تو میں زنجیر زنی کروں گا یا ایسے کروں گا، تو یہ کیا شرط کے طور پہ عزاداری کرنی چاہیے یا عقیدت سے کرنی چاہیے، اس میں کیا ہے؟ یعنی آپ اگر کوئی شخص ایسا شرط رکھتا ہے نا، میں آپ کو ایک حکم بتاتا ہوں عام، وہ ہر جگہ آ جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی اچھے کام کا نظر کرتا ہے، اچھے کام کہ اگر فلان کام ہو جائے تو میں مثلا فقیر کو 10 روپے دوں گا، یا میں حج کروں گا، یا میں جا کے مثلا 2 رکعت نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا، اگر نظر کرتا ہے وہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہہ دے وللہ علیہ نظر، وہ یہ صیغہ پڑھ دے کہ اللہ کا مجھ پہ یہ نظر ہے کہ اگر اللہ میرے بیٹے کو شفا دے تو میں جو ہے حج جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. صحیح یہ شریعت میں ثابت ہے، بشرط کہ وہ کام جو وہ جس کی نظر کر رہا ہے وہ فی نفس ہی یا جائز ہو یا وہ اچھا کام ہو.
اس طرح اگر صحیح کوئی شخص اور نظر کرتا ہے تو یہ صحیح ہے کہ میں اگر میری اور اجازت ہے بات کرنے کی، تو اسی جی طرح جی اگر مثلا کوئی شخص نظر کرتا ہے کہ اگر میرا فلان کام ہو جائے تو میں انشاءاللہ جا کے مثلا میں ایک مجلس میں جا کے روؤں گا، تو یہ اچھی بات ہے، میں مجلس میں سینہ زنی کروں گا، میں اظہار جزع کر دوں گا، میں بے قراری کا اظہار کر دوں گا، تو یہ نظر، یہ اس طرح کا نظر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح جی۔ صحیح صحیح ہوں، اور کچھ سال پہلے نا میرا اسی طرح میں نے شیعہ دوست تھا تو اس کے ساتھ میں نا قربانی میں حصہ ڈالنے لگا تو ابو نے ان کے ایک دیوبندی دوست تھے انہیں بتا دیا تو اس سے میری پھر کافی بحث ہوئی تھی تو کیا یہ اس پر کوئی واضح حدیث موجود ہے نبی کریم صلی کس اللہ علیہ وسلم پر کی کہ کس پر فجر سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرے فجر کے بعد عید کی نماز سے پہلے قربانی کا وقت کب ہوتا ہے؟ ہاں، عید کے دن قربانی کب ذبح کرنی چاہیے؟ جی مجھے نہیں معلوم اس بات، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ اس کو اب میرے لکھ دیں، پھر میں اگلے ہفتے جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اور ایک اور بات آ گئی قربان ذہن میں بھی کہ علی باقر نقوی مرحوم جو شیعہ عالم تھے وہ کہتے تھے کہ جو جمعہ ساکت ہے اور عیدین بھی ساکت ہے امام کی موجودگی میں پڑھے جائیں گے دیکھیں، وہ بعض احادیث میں یہی ملتا ہے کہ اس کے لیے امام کا شرط ہے کہ امام جماعت جو ہے وہ امام علیہ السلام کی جانب سے منسوب ہو، امام اگر وہ یہ نہیں کہتے کہ ساقط ہے، کہتے ہیں اگر ایسا نہیں وہ جماعت مل جائے ساکت آپ کو، کہتے ہیں نا وہ ساکت کہتے ہیں ساقط سے یہی مراد ہے کہ امام جماعت منسوب ہو امام علیہ السلام کی جانب سے، وہ آپ اپنی جانب تو سے غیر امام معصوم جماعت، کے پیچھے ہاں، نہیں پڑھ سکتے نہیں آپ سن نہیں رہے کہ امام جماعت جو ہے عیدین کا اور نماز جمعہ کا وہ ثابت منسوب ہو امام علیہ السلام کی جانب سے، تو اگر ایسا میں وہ کوئی امام مل جائے کہ امام علیہ السلام نے اس کو اجازت دی ہے یا اس کو نصب کیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھو تو نماز جمعہ ہے، وہ اللہ نے یہ ان لوگوں کا ہے، وہ ان احادیث کو پکڑتے ہیں، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب یہ نہیں تو بات اس پہ لمبی ہے، بات اس پہ لمبی ہے، اب اس کا جو وقت نہیں ہے، آپ اصول پہ تو کوئی سوال نہیں کر رہے نا، آپ کے سوالات سب ایسے فروعی سوالات ہیں، بہرحال آپ کے واسطہ پڑھا ہے نا ایسے جاہل شیعوں سے جو ہاں بالکل اسی طرح وہ ہاں جاہل شیعہ ہاں ذاکرین ہیں ان کو سنا ہے ہاں باقی الحمدللہ ہوں میں نے خود پی ڈی ایف کتابیں پڑھی ہیں حدیث کی ساری وہ حق ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا 3-4 سال پہلے الحمدللہ اور میں نے کل کلمہ حق پڑھا ہے اور آپ کی اس پروگرام کی نسبت سے میں علی حسن بھائی کے لیے کچھ سوال رکھ کے جا رہا ہوں اور تمام سنیوں کے لیے جی سر، کہ وہ انجینئر صاحب سے سوال یہ ضرور کریں کہ مسئلہ باغ فدق میں اگر سیدۃ النساء نے اگر مقدمہ رکھا ہے تو ابو بکر نے کس کو قاضی بنایا وہ تو خود چیف جسٹس بن کر بیٹھ گیا سوال دوبارہ پوچھیں، کیا تو سوال کیا ان لوگوں سے؟ نہیں علی حسن بھائی سے میری طرف سے سوال کرنا اگر وہ سن رہے ہیں یہ پروگرام انجینئر کے اسٹوڈنٹ تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر حضرت ابو بکر کے سامنے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مقدمہ اپنا رکھا باغ فدق کا تو انہوں نے قاضی کی طرف کیوں نہیں مقدمے کو بھیجا وہ خود قاضی بن کر کیوں بیٹھ گئے خود قاضی تھا نا وہ کہیں گے کہ کیوں وہ یہ تو خود خلیفہ اسلام میں خود جائز قاضی تھا، نہیں ہے وہ وہ اس کہے گا طرح تو خلیفہ جائز خود نہیں ہے کہ قاضی ہے، جس کے خلاف نہیں وہ اس طرح کہیں تو گے، جائز ان سے یہ سوال ہے میرا وہ یہ کہیں گے اور کہ جائز دوسرا ہے یہ بھائی، ان کے مذہب میں جائز ہے نا، ان کے مذہب میں ابو بکر جو بھی کرے وہ جائز ہے اور دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ جو رسول چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے تو پھر انہوں نے کیا خلافت کو صدقہ سمجھ کر غضب کر لیا تھا ہم، وہ مال کے تو متعلق علی کہتا حسن ہے، بھائی تو مال کے انشاءاللہ متعلق کوشش کہتے ہیں، کروں گا مال، جی اوکے، تھینک یو میرے بھائی، صحیح سے تھینک یو سر، بڑی اوکے بڑی مہربانی ہے آپ کی آپ اوکے، آئیں تھینک کبھی یو، زیارت کے لیے دعوت ہے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، زیارت کے لیے بہت آئیں مہربانی، مکہ میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، یا علی بھائی، انشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر، تھینک یو سر۔